جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک بہت بڑا فیصلہ آیا ہے جو کہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے ہے، اس کے اوپر بات کریں گے کیونکہ الیکشن کمیشن نے حکومت یا سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے الیکشن کرانے کا اس کے اوپر آشیرواد اس کی دی ہے، اور یہ کہا ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ کروائے جائیں گے، اسی اسکیجول کو اپہولڈ کیا ہے جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جاری کیا تھا، یعنی 14 مئی کو پنجاب اسمبلی کے انتخابات کا۔ اچھا، اب اس کے اوپر بہت سارے لوگ بہت سی بات کر رہے ہیں کہ یہ تو بڑا ایک بلو ہو گیا اور بہت ایک بڑا مسئلہ ہو گیا، حکومت بالکل شکست خوردہ ہو گئی، حکومت پیچھے ہٹ گئی۔ تو یہ الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے، الیکشن کمیشن ایک آٹونومس باڈی ہے، حکومت کے انڈر نہیں ہے اور اس کو ہونا بھی نہیں چاہیے۔ وہ کیوں ہوا ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اب حکومت کا آج ایک بہت ہی اہم اتحادی جماعتوں کا اجلاس جو ہے وہ بھی پارلیمانی رہنماؤں کا وہ ہو رہا ہے اسلام آباد کے اندر، اور اس کے اندر سے جو خبریں آ رہی ہیں اس میں پارلیمنٹ کی بالادستی کے حوالے سے بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے، اور پوری طرح سے ڈٹ جانے کا بھی مشورہ وزیر اعظم صاحب کو جو ہے وہ دیا جا رہا ہے۔ اچھا، اب ڈٹ جانے کی صورت میں کیا ہوگا، اور 10 اپریل کی جو تاریخ ہے جس پہ کہ چیف جسٹس صاحب نے مہر ثبت کی ہے اور یہ کہا ہے کہ 10 اپریل تک ہمیں بتایا جائے کہ کیا کیا انتظامات آپ کے پاس ہوئے ہیں، آپ نے پیسے اکٹھے کر لیے کہ نہیں ہیں، اور آج جو وزیر اعظم بات کر رہے تھے کہ جی قسطوں میں دیں یا آپ پورے پیسے دیں، اس کے لیے بھی کل اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے، لیکن یہ اب معاملہ حکومت کی کورٹ میں ہے کہ انہوں نے اس کو کس طرح سے رسپونڈ کرنا ہے۔ ان ساری چیزوں کے اوپر بات کریں گے۔ دوسری جانب جو فائنینشیل ایشوز ہیں اس میں بھی سعودی عرب 2 ارب ڈالر دینے کو تیار ہے، جو کہ ضد تھی، آخری ضد تھی آئی ایم ایف کی اپنے پیسے دینے سے پہلے، اور یہ کہا تھا کہ اپنے دوست ملکوں کو آپ منائیں، تو وہ مان بھی گئے، لیکن اس کے باوجود آئی ایم ایف ابھی اپنی جگہ پہ ڈٹا ہوا ہے، اور وہ اس بات کے اوپر جو ہے وہ پکڑائی نہیں دے رہا کہ پاکستان کو انہوں نے 1.1 ارب کی جو قسط دینی ہے ڈالر کی وہ کب دی جائے گی۔ اوپر سے ایک اور فرمائش بھی آئی ایم ایف کی آ گئی ہے کہ آپ جو شرح مہنگائی کی ہے اس کے حساب سے شرح سود کو جو ہے وہ طے کریں۔ یہ ایک اور ڈکٹیشن ہے جو کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ پاکستان کو دے رہا ہے۔ میں کیوں بتا رہی ہوں؟ کیونکہ اس سب کا تعلق ہے ایک دوسرے کے ساتھ اور کیسے جڑا ہوا ہے۔ آپ اس کو ذرا غور کیجئے کہ پاکستان کے اندر سپریم کورٹ کا فیصلہ ہو، الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہو، حکومت کا فیصلہ ہو یا عمران خان صاحب کا کوئی معاملہ ہو، سب سے پہلے اگر کوئی ریئیکشن آ رہا ہے تو وہ جو ہے وہ زلمی خلیل زاد کا آ رہا ہے، وہ جو ہے وہ امریکی رکن کانگریس ہیں بریڈ شرمن، جن کا ایک بڑا نیگیٹو رول خاص کر کے پیلسٹائن کے حوالے سے ہے، ان کی چیزیں ہیں اور لوگ ان کے اوپر بڑی بات کرتے ہیں، ان کا ایک کردار جو ہے وہ اس کو بڑا ناپسند بھی کیا جاتا ہے۔ وہ ان کا عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے رابطہ، وہ بھی تقریباً یہ دوسرا رابطہ ہے، ہم نے دیکھا ہے، اور فوری طور پر یہ ری ایکشن ان دونوں کی طرف سے، کم از کم جو نون لوگ ہیں، باقی تو بہت سارے لوگ ہیں، ان کی بات بھی جو ہے وہ ہم وہ کرتے ہیں، یہ سامنے آ جاتا ہے۔ تو یہ کیا کنیکشن ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے، اس کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ امریکی جریدہ جو ہے ٹائمز میگزین، اس نے بڑی دلچسپ رپورٹ لکھی ہے، گو کہ اس کو پی ٹی آئی والے اپنی فیور میں بھی کر رہے ہیں۔ کچھ چیزیں یہ کہ جیسے انہوں نے ایک ریلیٹیو ٹرم ہمارے ہاں بنا دی ہے، اربن ایلیٹ نے موسٹ پاپولر پارٹی اور موسٹ پاپولر لیڈر، وہ انہوں نے اس کو اپنی جگہ پہ انٹیکٹ رکھتے ہوئے بات کی ہے، لیکن جو انہوں نے کہا ہے نا کہ جو انہوں نے باقی باتیں کی ہیں کہ پاکستان سب سے بڑی بات جو کہ انہوں نے کی ہے اس رسالے نے، اس پیس کے اندر، جو کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ہے، کہ پاکستان کی موجودہ معاشی تباہی کے ذمہ دار عمران خان صاحب ہیں۔ اس سے بڑی بات شاید کوئی اور کبھی بھی نہ کہہ سکتا جو ٹائمز میگزین نے لکھ دیا ہے۔ پھر انہوں نے پاکستان کی عورتوں کے بارے میں ایک مسوجنسٹ رویے کے طور پہ، جو پاکستان کے ہیومن رائٹس، طالبان، اسامہ بن لادن پہ سٹیٹمنٹس عمران خان صاحب کے، اس کے اوپر ایک زبردست قسم کی جو تحریر ہے وہ ٹائمز میگزین نے لکھی ہے، اور ایک آئینہ دکھانے کی کوشش کی ہے جو عمران خان صاحب کی پالیسیز رہی ہیں خود ان کی دور اقتدار میں۔ میں نہیں کہہ رہی کہ آگے جب وہ آئیں گے تو وہ کیا کریکٹ کرنے کی کوشش کریں گے، جو پچھلا رہا ہے وہ تو کوئی زیادہ لمبی بات نہیں ہے۔ 10 اپریل کو ان کی حکومت ختم ہوئی تھی، 10 اپریل کو سپریم کورٹ نے ڈیڈ لائن بھی دے دی، اور 10 اپریل
کو ہی شاید کوئی ایسے معاملات بھی سامنے آ جائیں کہ جو کہ بڑی سگنیفیکنٹ تاریخ ہے. اور اس کو یاد رکھیے 9 اور 10 اپریل کی رات کو عمران خان صاحب کو پہلی بار کسی وزیر اعظم کو جمہوری طریقے سے عدم اعتماد میں فارغ بھی کیا گیا تھا. تو اب آتے ہیں واپس کہ اب انتخابات کا جو سکیجول جاری ہو گیا الیکشن کمیشن نے وہ کیوں کیا. الیکشن کمیشن پہلے دن سے بہت اپنے آپ کو سیکیور جو ہے وہ دیکھ کر رہا ہے اور کرنا بھی چاہیے. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا بات مانتے ہیں, اور وہ کیوں نہیں مانیں گے؟ ظاہر ہے کہ وہ ان کے اختیار میں جو کچھ ہے وہ اس کے حساب سے بات کریں گے. وہ ایک مرتبہ پھر خط لکھیں گے, وہ چٹھی لکھیں گے حکومت کو کہ ہمیں پیسے دے دیں. وہ کہیں گے کہ جی سیکیورٹی دے دیں, وہ حکومت کہے گی کہ ہمارے پاس سیکیورٹی نہیں ہے. وہ جو ڈیفنس سیکٹری کی سربمہر رپورٹ پیش کی گئی تھی سپریم کورٹ کے اندر, مناسب یہی ہوتا کہ چیف جسٹس صاحب اس کو بھی پڑھ کے سناتے, مگر انہوں نے اس کے اوپر کوئی ذکر نہیں کیا. وہ دوبارہ سے اسی طرح کی رپورٹ جائے گی پنجاب کے حوالے سے بھی. اسی طرح سے پیسوں کا معاملہ ہے جو پاکستان کے اور زیادہ معاملات جو ہیں وہ خراب ہو گئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ اسی طرح سے گھوم کے پھر واپس جو ہے وہ سپریم الیکشن کمیشن کے پاس چلی جائے گی. اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ کو کہے گا کہ بھائی ہم نے تو پھر ان سے بات کی, پھر وہی پروسیس چلے گا. پھر اسی دوران جو ہے وہ قانون سازی ہو جائے گی. اس قانون سازی کو ہو سکتا ہے کہ چیلنج کر دیا جائے پی ٹی آئی کی جانب سے سپریم کورٹ کے اندر, پھر سپریم کورٹ بینچ بنائے گی, اور ہو سکتا ہے وہی بینچ دوبارہ بنا دے. وہی 3 ہوں گے یا 4 ہوں گے جو کہ چیف جسٹس کے قریبی لوگ ہوں گے, جو پہلے بھی جو بینچ میں بیٹھتے رہے وہی ساتھ آئیں گے, اور وہ یہ ہو جائے گا. یہ سینیریو ہے, اسی معاملے پہ دوبارہ کھڑے ہو جائے گی کورٹ جا کے, جو کہ معاملہ ابھی ایک کانٹروورشل بن چکا ہے. دوسری طرف کیا ہوگا, حکومت کیا سوچ رہی ہے, یہ سب سے بڑا سوال ہے. کیونکہ بہرحال انتظامیہ اور مقننہ جو ہے وہ تو اس وقت حکمران اتحاد کے پاس ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کل ہم قرارداد پارلیمنٹ کے پاس جا کے لے کے جائیں گے, اور جو عدلیہ کا معاندانہ رویہ ہے یا جو کہ متعصبانہ رویہ ہے, جو کہ یہ ساری معاملات ہیں, اس کے اوپر جو ہے وہ بحث کی جائے گی یا بات کی جائے گی. اور دوسری جانب جو ہے وہ صرف یہ قرارداد نہیں بلکہ وہ پارلیمنٹ کے اندر روزانہ کی بنیاد کے اوپر اس کے اوپر بات کریں گے. اور ہو سکتا ہے کہ کوئی ریفرنسز کی بھی بات ہو جائے ججوں کی, جو ہو رہی ہے کہ 3 ججوں کے خلاف ریفرنس کریں گے. تو پھر ایک دفعہ جب ریفرنس آ جاتا ہے تو آپ اور زیادہ جو ہے وہ کانٹروورشل ہو جاتے ہیں, جو کہ آلریڈی معاملات جو ہے اس صورت میں چل رہے ہیں. تو ایک محاذ آرائی ہے, لیکن اس محاذ آرائی میں پولیٹیکل جو سیٹ اپ ہے یا 10 جماعتیں ہیں وہ اپنا جو ان کا سٹیک ہے وہ اپنا سارا سٹیک لگا چکی ہیں. ان کا سب کچھ جسے کہنا چاہیے وہ آلریڈی جو ہے وہ پولیٹیکل ایک جو ان کا بینک ہے, وہ پولیٹیکل بینک کو بھی جو ہے وہ اپنے جسے کہنا چاہیے وہ ضائع تقریباً, مطلب یوں کہنا چاہیے کہ اس کے اوپر انہوں نے سٹیک کو اپنے لگا دیا ہے. اب ان کے سٹیک پہ ایز سچ دیکھا جائے تو کچھ بھی نہیں ہے اگر اس طرح سے دیکھا جائے, لیکن اب ان کے پاس بیانیہ آ گیا ہے. اور وہ بیانیہ آج آپ نے بلاول بھٹو کی تقریر میں بھی سنا ہوگا, اور مریم نواز کی بات میں بھی سنا ہوگا, کل نواز شریف صاحب کی بات میں بھی سنا ہوگا, ہو سکتا ہے زرداری صاحب بھی کوئی ایسی بات ساری. یعنی یہ تمام جو حکمران اتحاد ہے یہ اب نیریٹو بلڈنگ کے اوپر آئے گا, اور یہ کہے گا کہ یہ پارلیمنٹ, اس لڑائی کو پارلیمنٹ ورسز جوڈیشری جو ہے وہ بنائیں گے, جو کہ بن چکی ہے. اور انفارچونیٹلی سپریم کورٹ نے اپنی جو ورڈکٹ دیا ہے اس میں 3 ججوں کے ساتھ جو معاملہ سامنے لے کے آئے ہیں اس نے ایک پورا ماحول بنا دیا ہے, ایک پورا بیانیہ جو ہے وہ انہوں نے اس حکومت کو دیا ہے. تو اب پارلیمنٹ ورسز جوڈیشری جو ہے وہ ایک دفعہ پھر ہوگا. اسی صورت میں ان کو سپورٹ اندر سے بھی جو ہے وہ ملے گی, اور اس دوران جو ہے وہ عمران خان صاحب کی جو بشرا بیگم صاحبہ کے ساتھ جو ان کی عدت کے دوران نکاح کے معاملات ہیں اس کے اوپر بھی جو ہے وہ معاملہ سامنے آ گیا ہے, اور وہ بھی ایک عدالت کے اندر جو ہے وہ چلا گیا ہے. ٹیرین وائٹ پہلے ہے, یہ سب چیزیں تو اپنی جگہ پہ چلیں گی, مگر یہ اب آہستہ آہستہ اس صورت میں جو ہے وہ محاذ آرائی کی طرف بڑھیں گی, جو کہ ظاہر ہے مناسب بات نہیں ہے. لیکن سب سے بڑا جو معاملہ ہے, تنازع ہے, وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ ایک مسئلہ جو کہ سیاسی تھا, جو کہ قانونی اور آئینی تھا, جو کہ تشریح کا طالب تھا, اس کے اوپر اب فل کورٹ بننا چاہیے تھا, نہیں بنا. اب روز پولیٹیکل پارٹیز یہ سوال پوچھیں گی کہ آپ نے یہ جو بلکہ سہولت کاری کا الزام بھی لگ رہا ہے, اور الزام نہیں ہے, اس کے تو گواہی جو ہے وہ باجوہ صاحب دے چکے ہیں,
اور باجوہ صاحب نے تو بہت ساری باتیں کھل کے کر دی ہیں. اس پہ تو میرا خیال ہے حکمران اتحاد کو بھی ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ وہ کس طرح سے انہوں نے اس کی بات کی اس دوران جو ہائیبریڈ رجیم جو بن رہا تھا وہ سامنے آ گیا اور وہ سب چیزیں جو ہیں وہ اب سامنے آ چکی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ 10 اپریل کے بعد ایک مرتبہ پھر وہی سرکل چلے گا, اسی طرح سے معاملات چلیں گے, اسی طرح سے کورٹ کے اندر بات جائے گی, اسی طرح سے نیریٹو بننے کی کوشش کی جائے گی, اسی طرح سے پی ٹی آئی جو ہے وہ ہو سکتا ہے وکیلوں کو بھی سڑکوں پہ لے آئے اور ایک پوری محاذرائی جوڈیشل موومنٹ, چیف جسٹس کے پیچھے آپ کھڑے ہیں, چیف جسٹس کے زندہ باد وغیرہ کی جو نعرے ہیں وہ لگائے جائیں گے اور ایک پورا ایک سین جو ہے وہ کریٹ کیا جائے گا. مگر اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ یہ ضرور مد نظر رکھنی چاہیے کہ اس وقت جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے اوپر تقریباً 10-12 جماعتیں جو ہیں حکمران اتحاد کی وہ ساتھ کھڑی ہیں, اور اس بات کو اگنور نہیں کرنا چاہیے کہ بلوچستان سے لے کے خیبر پختونخوا اور وزیرستان تک جو ہے وہ کراچی سے لے کے جسے کہنا چاہیے وہ باقی پنجاب کے مختلف اضلاع اور ساؤتھ پنجاب اور سینٹرل پنجاب اور سارے جو ہے اس تک جو ہے وہ تمام ساری جماعتیں اس اتحاد کے اندر شامل ہیں. اور ابھی تک جو ہے اب انہوں نے اپنے ووٹ بینک کو اور اپنے جو لوگ ہیں ان کو متحرک بھی نہیں کیا اس طرح سے جو کہ عمران خان صاحب بار بار اپنے لوگوں کو کرتے رہتے ہیں. تو یہ جب متحرک ہوں گے تو ایک دوسری طرف کا پوائنٹ آف ویو بھی بننا شروع ہو جائے گا, وہ سب چیزیں بھی سامنے آ جائیں گی. تو اب دیکھنا یہی ہے کہ 10 اپریل کے بعد جو ہے وہ معاملات کہاں تک جاتے ہیں, اور 10 اپریل کا جو معاملہ ہے اس کے بعد جب یہ توہین عدالت کی کارروائی ہوگی, وزیر اعظم اگر گھر جاتے ہیں تو بھی ان کو نیریٹو ملتا ہے, اگر وہ اب دیکھا جائے تو بھی ان کے پاس نیریٹو اس وقت جو ہے وہ پڑا ہوا ہے, بن چکا ہے جسے کہنا چاہیے. تو یہ ایک عدلیہ ورسز پارلیمنٹ جو ہے وہ ضرور کیا جائے گا, اور پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات جو ہے وہ سیاسی جماعتیں اب کرتی دکھائی دیں گی, اور پرانے جتنے بھی واقعات ہیں جو کہ بہت شاندار تاریخ بالکل بھی نہیں ہے ہماری عدلیہ کی, اس کو بھی دہرایا جائے گا اور یہ ایک معاملہ جو ہے وہ سامنے آئے گا. سو اس کے اوپر ہم آپ کو رکھیں گے, جو بھی اپڈیٹس ہیں اس کے اوپر بھی ہم آپ کو رکھیں گے, جو بھی سپریم کورٹ کے اندر واقعات معاملات آئیں گے. حکمران اتحاد اس کے اوپر یہ فیصلہ لے چکی ہے کہ پارلیمنٹ کی بالادستی کو یقینی بنایا جائے گا, اس کا لائحہ عمل طے کیا جائے گا, وہ ریفرنسز کی صورت میں ہو, وہ قانون سازی کی صورت میں ہو, وہ دیگر معاملات کے اوپر ہو. لیکن ایسے لگتا ہے کہ حکمران اتحاد اب ڈٹ گیا ہے, اور اس کے ڈٹ جانے کے بعد جو ہے وہ ایک پولیٹیکل پولرائزیشن اس کا اضافہ بھی ہوگا, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا بیانیہ بھی جو ہے وہ اب باقاعدہ منظر عام پر آنا شروع ہو جائے گا. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا, ہم آپ کو بتاتے رہیں گے اور اندر کی خبریں بھی سناتے رہیں گے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نے کے بعد.